Today we shall learn about the forms of verb یعنی فعل کی اقسام۔ زمانہ کے لحاظ سے فعل یعنی ورب کی تین حالتیں پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر ہیں۔ انگریزی میں ترجمہ کرتے وقت فعل کی تینوں حالتوں میں سے کوئی ایک حالت یعنی فارم کسی نہ کسی زمانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اس لیے ان تینوں حالتوں کا زبانی یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ انہیں 3 فارمز آف ورب یعنی حال پریزنٹ، ماضی یعنی پاسٹ اور اسم مفعول ماضی پاسٹ پارٹیسپل بھی کہتے ہیں۔ اس طرح فعل میں زمانے کو ٹینس کہتے ہیں۔ ٹینس زمانے کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ نمبر 1 پریزنٹ ٹینس، نمبر 2 پاسٹ ٹینس، نمبر 3 فیوچر ٹینس۔ ہر زمانے یعنی ٹینس کو 4 حصوں میں مزید تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 پریزنٹ ٹینس، نمبر 1 پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، نمبر 2 پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، نمبر 3 پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، نمبر 4 پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ نمبر 2 پاسٹ ٹینس۔ پاسٹ ٹینس میں بھی نمبر 1 پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس، نمبر 2 پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، نمبر 3 پاسٹ پرفیکٹ ٹینس اور نمبر 4 پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہوتا ہے۔ نمبر 3 فیوچر ٹینس۔ نمبر 1 فیوچر انڈیفینٹ ٹینس، نمبر 2 فیوچر کنٹینیوس ٹینس، نمبر 3 فیوچر پرفیکٹ ٹینس، نمبر 4 فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ فعل کی 3 ہی فارمز ہوتی ہیں۔ پہلی پریزنٹ یعنی فعل حال، دوسری پاسٹ یعنی فعل ماضی اور تیسری پاسٹ پارٹیسپل یعنی فعل معطوفہ۔ پہلی فارم گو کے معنی جاؤ یا جانے، جاتے ہیں ہوتے ہیں، نہ کہ جانا۔ جانا کی انگریزی ٹو گو ہے، یہ مصدر ہوتا ہے۔ فعل کی کوئی چوتھی فارم نہیں ہوتی۔ پہلی فارم کے بعد ING لگا کر کنٹینیوس جاری اور پرفیکٹ کنٹینیوس مکمل جاری کے ٹینسز بنتے ہیں۔ طریقہ نمبر 1 فعل یعنی ورب کی پہلی فارم کے ساتھ ڈی یا ED لگاتے ہیں، دوسری یا تیسری فارم بن جاتی ہے۔ فعل جاری کے لیے ورب کے آخر میں ING لگا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں امدادی فعل ہیلپنگ ورب کے آخر میں ING استعمال نہیں ہوتا اور اس کی چوتھی فارم نہیں ہوتی۔ فرسٹ فارم یعنی پریزنٹ فعل حال ایڈمٹ یعنی داخل کرنا۔ سیکنڈ فارم پاسٹ فعل ماضی ایڈمیٹڈ۔ تھرڈ فارم پاسٹ پارٹیسپل یعنی فعل معطوفہ ایڈمیٹڈ اور چوتھی کنٹینیوس ٹینس یعنی فعل جاری ایڈمیٹنگ۔ اس طرح الاؤ اجازت دینا، الاؤڈ الاؤڈ الاؤنگ، آسک پوچھنا، آسکڈ آسکڈ آسکنگ، آنسر جواب دینا، آنسرڈ آنسرڈ آنسرنگ، ارائیو پہنچنا، ارائیوڈ ارائیوڈ ارائیونگ، ایبیوز گالی دینا، ایبیوزڈ ایبیوزڈ ایبیوزنگ، ایڈ جمع کرنا، ایڈڈ ایڈڈ ایڈنگ، ایڈوائز نصیحت کرنا، ایڈوائزڈ ایڈوائزڈ ایڈوائزنگ، اپیئر ظاہر کرنا، اپیئرڈ اپیئرڈ اپیئرنگ، اپلائی درخواست دینا، اپلائڈ اپلائڈ اپلائنگ، ارینج ترتیب دینا، ارینجڈ ارینج ارینجنگ، اٹینڈ حاضری دینا، اٹینڈڈ اٹینڈڈ اٹینڈنگ، ایگری ماننا، ایگریڈ ایگریڈ ایگریئنگ، اٹیک حملہ کرنا، اٹیکڈ اٹیکڈ اٹیکنگ۔
طریقہ نمبر 2، فعل یعنی ورب کی پہلی فارم کے درمیان کے واول تبدیل کرنے سے دوسری اور تیسری فارم بن جاتی ہے۔ فعل کی تینوں حالتیں یعنی فارمز ایک دوسرے سے مختلف ہوں گی۔ فار ایگزامپل، اویک، اووک، اووکن، اویکنگ، جاگنا۔ ایرائز، اٹھنا، ایروز، ایریزن، ایرائزنگ۔ بی، ہونا، واز یا ور، اور تیسری فارم اس کی بین، اور چوتھی بینگ۔ بیکم، ہونا، بیکیم، بیکم، بیکمنگ۔ بیئر، برداشت کرنا، بور، بورن، بیئرنگ۔ بائٹ، کاٹنا، بٹ، بٹن، بائٹنگ۔ بگن، شروع کرنا، بگین، بگین، بگن، بگننگ۔ بگن، بگین، بگن اور بگننگ۔ طریقہ نمبر 3، فعل یعنی ورب کی پہلی فارم کے بعد ٹی لگانے سے فعل کی دوسری اور تیسری حالت یعنی فارم بن جاتی ہے۔ مثلاً برن، جلانا، برنٹ، برنٹ، برننگ۔ ڈریم، خواب دیکھنا، ڈریمٹ، ڈریمٹ، ڈریمنگ۔ ڈیل، سلوک کرنا، ڈیلٹ، ڈیلٹ، ڈیلنگ۔ لرن، سیکھنا، لرنٹ، لرنٹ، لرننگ۔ طریقہ نمبر 4، بعض اوقات الفاظ میں کچھ رد و بدل کر کے آخر میں ٹی لگانے سے فعل یعنی ورب کی پہلی اور دوسری فارم تبدیل ہو جاتی ہے۔ فار ایگزامپل، بینڈ، جھکنا، بینٹ، بینٹ، بینڈنگ۔ کریپ، رینگنا، کریپٹ، کریپٹ، کریپنگ۔ لوز، کھونا، لاسٹ، لاسٹ، لوزنگ۔ لینڈ، ادھار دینا، لینٹ، لینٹ، لینڈنگ۔ ویپ، رونا، ویپٹ، ویپٹ، ویپنگ۔ طریقہ نمبر 5، اکثر اوقات فعل ورب کی تینوں حالتیں فارمز یکساں رہتی ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ فار ایگزامپل، برسٹ، پھٹنا، برسٹ، برسٹ، برسٹنگ۔ بیٹ، شرط لگانا، بیٹ، بیٹ، بیٹنگ۔ کٹ، کاٹنا، کٹ، کٹ، کٹنگ۔ کاسٹ، قیمت ہونا، کاسٹ، کاسٹ، کاسٹنگ۔ طریقہ نمبر 6، بعض دفعہ فعل ورب کی پہلی فارم کے آخر میں وائی کو ایل میں تبدیل کر کے ای ڈی لگانے سے ورب کی دوسری اور تیسری حالتیں یعنی فارمز تبدیل ہو جاتی ہیں۔ بعض دفعہ فعل ورب کی پہلی فارم کے آخر میں وائی کو آئی میں تبدیل کر کے ای ڈی لگانے سے ورب کی دوسری اور تیسری حالتیں یعنی فارمز تبدیل ہو جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل، اپلائی، اپلائڈ، اپلائڈ، اپلائنگ۔ کرائی، کرائٹ، کرائٹ، کرائنگ۔ کیری، کیریٹ، کیریٹ، کیرنگ۔ ڈرائی، ڈرائٹ، ڈرائٹ، ڈرائنگ۔